پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا. اب آپ کو انفیکٹ وے فارورڈ کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو JFA بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب انتظار کیا جائے گا، یا اگین ان کی جانب سے بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ فریش الیکشن کی طرف؟ اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہے کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے؟ شیرازی صاحب، نئے انتخابات کی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہواؤں کا رخ تو بتا رہا ہے کہ یہ وہی اسکرپٹ ہے جو نواز شریف صاحب کا اسکرپٹ لکھا گیا ہے. جس آتھر نے اسکرپٹ لکھا گیا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم مفروضوں پہ باتیں کر رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی آنکھ 85% ختم ہو چکی ہے، کیا نہیں ہوئی ہے، کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو صحت دے. پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بیماری کی وجہ سے ہم کسی بھی سیاستدان ہمارے کٹر سیاسی مخالف ہو اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہے. اور یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں کہ کلثوم نواز صاحبہ نے مر کے ثابت کیا ہے کہ میں بیمار ہوں. لیکن یہ آپ کو پتا ہے اس وقت وہ گوران کس طرح مذاق اڑاتے تھے. تو ہمارا کبھی بھی یہ کلچر نہیں رہا ہے. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے. لیکن بحیثیت وکیل کچھ چیزیں میرے سامنے جو آ رہی ہے اس کے اوپر میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب یہ سلمان صفدر صاحب کورٹ میں جیل میں ملے تھے 3-3.5 گھنٹے، اور آپ میڈیا کے دوستوں نے جب اسے سوال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت، اس نے بولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. پھر 1-2 گھنٹے بعد وہ اپنی بات سے مکر گیا ہے کہ جو کچھ ہوگا رپورٹ میں بتایا جائے گا. پھر وہ رپورٹ میں ڈاکٹر بھی بن گئے اور وہ پرسنٹیج بھی نکال دیے اس نے آن کی کہ 15% کام کر رہے ہیں، باقی نہیں ہے. تو سر میرے سمجھ میں کم سے کم نہیں آ رہا ہے. حکومت وقت اس کو غلط ثابت کرے نا سر، ایک بورڈ بنا دے، چلا جائے، وہ جا کے ان کو چیک کرے اور بتائے کہ سلمان صفدر صاحب جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو حیرت ہے سپریم کورٹ کے اوپر بھی کہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ 85% یا 15% کا رپورٹ آیا تو سپریم کورٹ نے اس وقت 16 تاریخ کیوں دی، اور سلمان صفدر صاحب نے اس بات پہ زور کیوں نہیں دیا ہے کہ بابا جب 85% نظر ختم ہو چکی ہے تو رہ کیا گیا، تو آپ مہربانی کر دے ابھی آرڈر کر دے ان کو پیمز اسپتال میں، الشفا میں، یا جو بھی اسپتال ہے وہاں ان کو ریفر کر دے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. نہ تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بات کی ہے، نہ سپریم کورٹ نے اس بات کی تھوڑا سا ایکشن لیا ہے کہ بابا جب 85% ختم ہے تو پیچھے رہتا کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجائے یہ کہ سلمان صفدر صاحب اس کے اوپر زور دیتے، انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہے. وہ بابا ضمانت کی درخواست کی تو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اسپتال میں جانے کے لیے تو آپ تو ایز اے ملزم بھی جا سکتے ہو اسپتال، وہاں پہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو یہ ضمانت سمجھ میں سے بالا تر ہے. پیچھے اور لے جاتا ہوں آپ کو دلائل کے ساتھ. ایک جملہ اور کہنے سے پھر میں کہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا کہ میں قرآن سر پہ لے کے گیا ہوں، میں فلاں جگہ گیا تو میری کی بات نہیں مانی گئی عمران خان کے حوالے سے. اس کو بھی چھوڑیے، جو عمران خان کو سب سے زیادہ عزیز ہے ان کی بہن علیمہ بی بی، جب وہ جیل میں جب انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ آپ کو خان سے کیا لکھ کے دے، کیا چاہیے، اس کی جان چھوڑو، یعنی اسٹریٹ اوے وہ NRO مانگ رہی تھی. اور اس کے بعد اس کو بھی چھوڑیے، پھر اس طرف آئیے کہ یہاں جو معاملات ہوئے اس کا اسپتال کے حوالے سے. اب اسپتال کے حوالے سے جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج مختلف ٹاک شو میں مختلف لوگ ایکسپرٹ کی باتیں سن رہے تھے. میں بھی ایک چینل پہ تھا، ایکسپرٹ نے کہ بھائی خدا کا واسطہ نہ آپ کو رپورٹ کا پتہ، نہ خواہ مخواہ مفروضے لے رہے. مثال میں وکیل ہوں، میرے سامنے کوئی سٹوری لا کے دے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو گولی مار دے تو کیا ہوگا، تو ظاہری بات ہے میں کورٹ کا پروسیجر، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ بندہ کسی کو گولی مارا بھی ہے، ایسی کہانی بنا رہے ہو آپ. تو مجھے پورے یقین ہے اللہ اس کو صحت دے. لیکن یہ جو ضمانتیں داخل کرنا اور یہ جو نواز شریف صاحب کا حوالہ دینا اور یہ ساری چیزیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو نام کیا دوں، میں NRO دوں، مکا دوں یا ڈیل دوں، کیا نام دوں، میرے سمجھ سے بالا تر ہے. صحیح. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، انفیکٹ آپ نے سنی مندوخیل صاحب کی بات، لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک NRO ہے، اور اسی طرح کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی جس طرح کے نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہوئی. بعد میں یہ کہا گیا کہ پلیٹلیٹس کی جو رپورٹس تھی وہ کتنی درست تھی کتنی غلط تھیں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ ان کے اس وقت جو مشیر تھے
زبیر صاحب انہوں نے بھی بتا دکھا کہ کس طرح وہ جا کے ملتے رہے باجوہ صاحب سے اور کس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو آپ کو بھی سر لگ رہا ہے کہ کچھ اسی طرح کی صورتحال ایک بار پھر بن رہی ہے اور اسی کی بنیاد پہ سب کچھ آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. میں اس وقت بلیو کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے منہ سے جو کچھ آیا ہے، ایک اس اسٹیچر کا آدمی کہ جو وزیر اعظم رہ چکا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یا ایج کے وہ جس حصے میں اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہوگا. تو جب سچ کہہ رہا ہوگا تو پھر ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ وہ بالکل بات انلیس کہ کوئی چیز جو ہے نا اس کے کانٹریری آ جائے، اس کو سچ سمجھ کے اس کو جو بھی سہولتیں مل سکتی ہیں وہ دی جائیں. گو کہ پاکستان میں رواج ہے، پاکستان میں جو حکیم پاکستان کو چلاتے ہیں ان کی دوائی ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. ان کا طریقہ واردات کہہ لیجیے، ان کا ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے. یہ بات آپ ماضی میں آپ چلے جائیں آپ کو اسٹیبلش ہوتی رہی ہے. اب اگر میں اس میں جو ہے نا میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ بات دو باتیں ہیں نا اس بات کے ساتھ. عمران خان صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی جو کمپلین کر رہی ہے درست ہے یا غلط ہے. اگر درست ہوئی اور ان کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ نہ ملی تو ان کو بھی کلثوم نواز محترمہ کلثوم نواز کی طرح جو ہے نا وہ آنکھ ضائع کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سچ تھے یا سچے تھے. تو یہ صورت میں درست نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی پسند کی جو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. اور انفیکٹ کامران صاحب پارلیمان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، خیر پختونخوا ہاؤس کے باہر ایک دھرنا چل رہا ہے اور کل شاید آپ موجود تھے کہ جب سینٹ کے اندر گویا کہ اس وقت اکثریت کی تعداد میں بیٹھے تھے اپوزیشن اور ایک قرارداد لانا چاہ رہے تھے عمران خان کی سیاست سے متعلق جو تشویش کا اظہار کر رہے تھے، بٹ پینل آف چیئرمین نے اس کو منظور نہیں انہیں دیا. گویا کہ سر یہ جو کنڈکٹ حکومت وقت کا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت گویا کہ وہ اپوزیشن لیڈرز کے نوٹیفیکیشن کرنے ہو جس میں 6 ماہ کی تاخیر ہو جاتی ہے، یا پھر یہاں پہ رولز کو بلڈوز کیا جاتا ہے؟ تو پارلیمان بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اختیارات اپنے پاس ہیں یا وہ بھی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہی ہے؟ سر دیکھیے ہماری حیثیت ہمارے یہاں حکومتوں کی کیا ہوتی ہے. یہ ابھی جب چودھری صاحب بات کر رہے تھے تو بھی میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ کی کیا حیثیت تھی جو آپ حکومت کر رہے تھے. ان کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ عمران صاحب کے ارشادات نہیں تھے کہ وہ آرمی چیف جو ہے قوم کا باپ ہوتا ہے. وہ اللہ ان پہ رحم کرے، جو باپ صاحب ہیں وہ بھی کسی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے ہاں بالکل غیر مناسب سی باتیں ہو جاتی ہیں. ہم کو ملک کو کسی وقت میں دستور کے مطابق چلانا چاہیے اور اس ملک کے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اس کو دستور اور قانون کے مطابق جو ہے نا اس کو چلانا شروع کر دیں. جو قانون کہتا ہے، جو دستور کہتا ہے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. بات سیدھی ہو جائے گی. یہ ملک بچے گا بھی، ترقی بھی کرے گا، آگے بھی بڑھے گا. مگر ہم جب اس میں جو ہے نا ہم اپنی انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہے نا اس کے کان کھینچ کے کوئی لمبا کر دیتا ہے، کوئی چھوٹا کر دیتا ہے، کوئی ناک کھینچ لیتا ہے، کوئی بال کھینچ لیتا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ خراب کر رہا ہے اس ملک کے لیے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گفتگو کو آگے بڑھائیں.